یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ قدیم زمانہ کی بات ہے. قدیم زمانہ میں نمرود کے دور میں یہ سب کچھ چلا. اگر آپ دیکھیں پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب ہے. لمک 2 عورتیں بیال آیا، ایک کا نام عدہ اور دوسری کا نام زلہ رکھا. اور عدہ کے یابل پیدا ہوا اور وہ ان کا باپ ہے جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور اس کے بھائی کا نام یوبل تھا. تو میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں اس نسب نامہ میں آگے چل کر پڑھیں تو لکھا ہے اور تیز ہتھیار اور بھالے اور پیتل کے ہتھیار بنانے والے اسی نسل سے، اور جو خدا کی پرستش سے ہٹ کر انسانی طریقہ کار کی پرستش کرنے والے اسی نسل سے، اور خدا کی عبادت کو ختم کر کے انسان کی عبادت کو قائم کرنے والے اسی نسل سے. اب یہ جو لوگ اس زمانہ میں پیدا ہوئے، یہ آگے چل کر آپ اور آگے چلتے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیے 11ویں باب میں چلے جائیں، 10ویں باب کے بالکل آخر میں چلے جائیں. یہ جو خدا کی امت نہیں تھی، یہ میں بتا رہا ہوں خدا کی امت کے کام نہیں ہے، میں یہ بتا رہا ہوں یہ جو کام کلیسیا کر رہی ہے یہ بت پرستوں کے کام تھے. آج کلیسیا وہ کر رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ جائز ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ قائن کی نسل تھی. لکھا ہوا ہے قائن کی مانند نہ بنو جو اس شریر سے تھا. وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا. نہ ہی قائن کا ذکر آدم کے نسب نامہ میں ہے اور نہ ہی قائن کا ذکر خدا کی نسل میں ہے. یہ اس قوم سے آگے نکلے اور اس قوم نے زمین پر ایسی ایک برائی ڈالی کہ خدا کو طوفان سے اس زمین کو تباہ کرنا پڑا. اور 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے، 10ویں باب میں لکھا ہے، پڑھنا چاہتا ہوں جی 6 آیت. اور بنی حام یہ ہیں. اچھا یہ حام تو نو کا بیٹا نہیں تھا یار؟ یہ حام نو کا بیٹا تھا تو یہ حام میں یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ اگر حام نو کا بیٹا ہے تو نو تو مرد راست باز تھا، اپنے زمانہ کے لوگوں میں بے عیب، خدا کی مرضی کو پورا کرنے والا. تو پھر یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس اپنا اثر اور اپنی قوت انسانوں میں ڈالتا ہے. ابلیس کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روح ہے، اور خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روح ہے. خدا کو بھی کوئی بدن چاہیے اور ابلیس کو بھی کوئی بدن. اور یہاں پر یہ ہوا اور بنی حام یہ ہیں کوش اور مصر اور فوت اور کنان، اور بنی کوش یہ ہیں سبا اور حویلا اور سبتا اور رمایا اور سبدکا، اور بنی رمایا یہ ہیں سبا اور ددان. اور کوچ سے نمرود پیدا ہوا. یہاں تک میں لانا چاہتا تھا. کوچ سے کون پیدا ہوا؟ نمرود پیدا ہوا. وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا، اور یہی سورما آگے چل کر اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے. اس نے ایک شہر قائم کیا 11ویں باب میں چل کر. اس نے بابل کا شہر بنایا اور اس نے کہا آؤ ہم زمین پر اپنا نام کریں، آؤ ہم اپنی حکومت کریں، اپنا طریقہ بنائیں، اپنی عبادت بنائیں. اور اس نے بت پرستی کو رائج کیا. اس نے بت پرستی کو رائج کیا. یہ جو مذہبی بنتے تھے، قائن مذہبی تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو قائن مذہبی تھا. جب وہ خدا کی حضوری میں قربانی لے کر آیا، مذہبی بننے سے خدا کو آپ خوش نہیں کر سکتے. جب قائن خدا کی حضوری میں قربانی لے کر آیا، میں نے بتایا ایک دن، میں کہتا ہوں جب حابل آیا قربانی لے کر اور قائن لے کر آیا تو دونوں قربانیوں پر ذرا نگاہ کریں. حابل قربانی لے کر آتا ہے لیکن قائن جب قربانی لے کر آتا ہے تو فروٹ ہے، سیب پڑے ہوئے ہیں، انار ہیں جی، خوبصورت انگور پڑے ہوں گے، پھل، سبزیاں، خوبصورت ٹماٹر ہیں چمکتے ہوئے، خوبصورت چیزیں لے کر آیا. ٹرے سجی ہوئی ہے، عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ایک خوبصورت سجی ہوئی ٹرے خدا کی حضوری میں لے کر آتا ہے. اب دوسرے کو دیکھیے، دوسرا کیا لے کر آتا ہے؟ خون لے کر آتا ہے. دوسرا چربی لے کر آتا ہے. اب دوسری ٹرے کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے، او یار یہ ٹرے بڑی خوبصورت ہے، کتنی اچھی لگ رہی ہے. وہ دیکھنے میں اچھی نہیں ہے لیکن وہاں پر خدا کی مرضی ہے اور وہاں پر خدا کا طریقہ ہے. آپ کو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، آپ کو کنونشنیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو بڑے بڑے طریقہ کار اچھے لگتے ہیں، بڑے بڑے ٹیمپل اچھے لگتے ہیں، آپ کو بڑے بڑے گرجے گھر اچھے لگتے ہیں، بڑے بڑے چوگے اچھے لگتے ہیں، بڑا بڑا طریقہ آپ کو اچھا لگتا ہے. او بھائی کیا اچھا لگتا ہے؟ کیا وہ خدا کے کلام کا حصہ ہے؟ مذہبی لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں جاتے.
مذہبی لوگ خدا کی بادشاہی میں نہیں. آپ کیا خدا کو خوش کریں گے؟ کیا خدا آپ کے بنائے ہوئے طریقے سے خوش ہوگا؟ کیا کائن تیرے طریقے سے، تیری جو اپنی ایک طریقہ کار تو نے بنایا، ایک اپنی ٹیکنیک بنائی خدا کی عبادت کی، خدا کو خوش کر لے گا؟ او بھائی اس کا ایک اپنا طریقہ ہے، اس پر چل تو وہ خوش بھی ہوگا. تو یہ قدیم زمانہ میں جو انہوں نے بابل قائم کیا، جو انہوں نے بابل بنایا، بابل جو لفظ ہے، بابل جو لفظ ہے اسے بائبلون کہا جاتا ہے. اور یہ بائبلون جو ہے اس کا مطلب ہے، انہوں نے جب نام یہ رکھا تو انہوں نے کہا گیٹس آف ہیون، یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ بابل جنت کے دروازے ہیں. اور بابل میں کیا تھا؟ بابل میں جو نمرود کی ماں تھی وہ اپنے آپ کو شہزادی کہلواتی تھی، اور جو نمرود ہے وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنی عبادت اور پرستش کرواتا تھا. آج اسی طریقے کار کو کلیسیا میں لے کر آیا گیا ہے. آج ماں کو آسمان کی ملکہ کہتے ہیں، اور آج بیٹے کو خدا کہتے ہیں، اور خدا کے طریقے کار کو بالکل نہیں مانتے لیکن ٹائٹلز کو مانتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں ایک دو اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. میں نے بتایا دولت، میں نے بتایا انسانی طریقہ، میں نے بتایا مذہبی عبادت، یہ بت پرستی ہے. آپ صرف بتوں کو سامنے کھڑا دیکھ کر بت پرستی نہ سوچیں کہ یہ بت وہاں سے نہیں کر دے جی ساڑھے گھر تو کوئی بت نہیں، نہ ساڑھے گرجے چسی کو بت رکھے ہے. اور بھائی اگر آپ نے نہیں رکھا، اگر آپ ان طریقوں میں سے کہیں بھی اٹکے ہوئے ہیں تو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں مسیحوں کے 3 خدا ہیں. یہ ہمارے مسیح بھی سمجھتے ہیں بیچارے، جو کیا کہتے ہیں کہ زیادہ جاننے والے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 3 خدا ہمارے. وہ کہتے ہیں خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، اور خدا روح القدس ہے. 3 خدا ہیں. یار بائبل کہتی ہے کہ تمہارا خداوند ایک ہی خدا ہے. ہم تو ایک خدا کو مانتے. کس نے کہہ دیا 3؟ ہماری بائبل تو نہیں کہتی، یہ کسی اور نے کہا ہوگا. بھائی بائبل نے نہیں کہا. ہاں، بائبل میں خدا کے 3 ظہوروں کی بات ہوئی ہے. خدا کے 3 ظہوروں کی بات ہوئی ہے، 3 وجودوں کی بات نہیں ہوئی. آپ وجودوں کو کہہ رہے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں خدا کے 3 وجود ہے؟ اور بھائی وہی خدا جو یسایہ کے صحیفہ، یہ حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیے میرے ساتھ. وہی خدا جو یسایہ کے صحیفہ میں اگر وہ 43 باب میں آتا ہے اور وہاں پر آ کر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں. میں ہی اکیلا ہوں، اول ہوں اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور آگے چل کر تھوڑا سا اور سنیے. اور جب میں نے قدیم لوگوں کی بنیاد ڈالی، کون میری طرح بلائے گا اور اس کو بیان کر کے میرے لیے ترتیب دے گا؟ کون؟ 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، کھودی ہوئی مورتوں کے بنانے والے سب کے سب باطل ہیں، اور وہ ان کی پسندیدہ چیزیں بے نفع، یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں. ہونٹوں سے تو یہ تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے، یہ بے فائدہ پرستش ہے. اگر آپ ہونٹوں سے عبادت کریں، دل میرا لے لے پیارے یسوع، اور دیا نہیں ہے آپ نے. آپ ہر ایک طریقے سے اگر آپ ہونٹوں سے آپ ایسی عبادت کرتے ہیں، میں تیری آمد کے لیے انتظار کرتا ہوں، اور انتظار کیا کر رہے ہیں؟ ساری جڑی سگٹا ہی نہیں مک دیاں. انتظار کیا کر رہے ہیں ہم یار؟ گیت گا رہے. ہونٹوں سے تعظیم یہ گناہ ہے. یہ جو ہونٹوں سے تعظیم ہے اور دل دور ہیں. میں کہا کرتا ہوں باپ اسے کون کہہ سکتا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا، جتنوں نے قبول کیا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ اس کے فرزند نہیں ہیں. لیکن ہم سب کے سب جھوٹا ہو، فریبی ہو، شرابی ہو، افیمی ہو، زناکار ہو، لالچی ہو، ہم اسے اپنا باپ کہتے ہیں. شرم آنی چاہیے. پہلے باپ اسے کہنے کے لائق تو بنے، پہلے اپنے آپ کو بیٹا بنائیں تو صحیح، بیٹے کے لائق تو بنے، بیٹی کے لائق تو بنے. زندگی تو درست کی نہیں، دنیا سے تو آپ علیحدہ ہو نہیں سکتے. وہ کہتا ہے جس میں دنیا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. بس
اور کوئی دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. آپ مت دوسرا تیسرا راستہ نکالیں, یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے. بہرحال بات کر رہا تھا یسایہ کے صحیفہ میں. یسایہ کے صحیفہ میں اس نے کہا, آگے چلیں تھوڑا سا, 43ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتا ہوں. خداوند تیرا فدیہ دینے والا جس نے رحم ہی سے تجھے بنایا یوں فرماتا ہے, میں خداوند سب کا خالق ہوں, میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا. کتنا جی؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی 2 تھے, ایک کہتا ہے جی 3 تھے. 2 3 نہیں تھے یار, اکیلا ہی تھا. یہ اس نے, پھر ہم کلام کو سمجھیں نا, کلام کو سمجھیں تو صحیح, کلام کیا کہتا ہے. آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار وہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے, یار وہاں پر لکھا ہے وہ تو آپ نہیں سمجھے, یہاں تو واضح سمجھ آ رہی ہے نا. میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے والا ہوں اور زمین کا بچھانے والا ہوں, کون میرا شریک ہے. اور اگر آپ یہی آیات میں ہی اول اور میں ہی آخر لے کر اگر آپ مکاشفہ میں چلے جاتے ہیں تو مکاشفہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ باتیں کس کے بارے میں ہیں. وہ کہتا ہے وہ قادر مطلق. سنیے 8ویں آیت ہے پہلا باب, خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, یعنی قادر مطلق فرماتا ہے میں الفا اور میں اومیگا ہوں. یہ ایک ہی خدا ہے, یہ 2 خدا نہیں ہے, یہ 3 خدا نہیں ہے, ایک ہی خدا ہے. اس کے ظہور علیحدہ ہیں, 2 3 نہیں ہو سکتے یار. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں کسی تنظیم کا پاسٹر نہیں ہوں, نہ ہی میں کسی تنظیم کی طرف سے آیا ہوں, اور نہ ہی میں کسی تنظیم کا حصہ ہوں, اور نہ ہی میں تنظیموں کے طریقہ کار کو درست مانتا ہوں. درست میں اس لیے نہیں مانتا, تنظیموں میں اصل میں مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی. اب جو کیتھولک ہے اس کی کچھ مجبوریاں ہیں, جو کیتھولک طریقہ کار میں لکھا ہے اس نے اسے فالو کرنا ہے, نہیں کرے گا تو وہ باہر نکال دیں گے. اسی طرح اگر کوئی پریسبیٹیرین ہے یا بیتنیا چرچ سے ہے یا وہ سلویشن آرمی سے ہے یا کسی اور پینٹیکوسٹل چرچ سے ہے, وہ اپنے کلیسیائی جو ایک نظام انہوں نے بنایا ہے وہ اسی کی قید میں ہے, وہ اس کی قید میں ہے. وہ اپنی مرضی نہیں, اپنی مرضی کرے گا تو اسے باہر نکال دیں گے, اس کے مفادات داؤ پر لگ جاتے ہیں. میں بھی تنظیموں میں رہا ہوں اور میں نے بھی تنظیموں میں کام کیا ہوا ہے, لیکن میں نے پھر چھوڑ دیا. پتہ نہیں میرے لیے یہ مشکل تھا کہ اس مفاد کی خاطر کسی ساتھ کسی غلط بات کے ساتھ کھڑے ہو جانا, میرے یہ حساب سے یہ غلط بات ہے. تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ مت کوئی سوچے یہاں پر بیٹھا ہوا میرا کوئی عزیز خادم بھائی یا آپ جتنے عزیز یہاں پر بیٹھے ہیں, میں نے اور بھائی, آپ مت سوچئے کہ یہ کسی اپنی تنظیم کی ابھی یہ تعلیم دے کر جا رہا ہے. میرے عزیز بائبل کی بات کر رہا ہوں. ہمیں اگر ہم ایک سے بڑھ کر کسی اور کو عبادت کے لائق بناتے ہیں تو یہ بت پرستی ہے. کون میرا شریک ہے؟ اکیلا ہوں. وہ جو عربی میں ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک, اکیلا ہوں, کوئی شریک نہیں ہے, ایک ہی ہوں, میں واحد ہوں. ہمارا واحد مالک وہ ایک ہی ہے. ہم 2 یا 3 کے جھگڑوں میں نہ پڑیں. یہ جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, انسان نے بنایا ہوا ہے. جو کچھ انسان نے بنایا ہے سب جھوٹ ہے, لیکن جو خدا بناتا ہے وہ قائم رہتا ہے. آمین. خدا لا تبدیل خدا ہے, خدا کا کلام لا تبدیل ہے, خدا کا طریقہ لا تبدیل ہے. اس لیے میرے عزیز ہر وہ بات جو انسان نے بنائی, ہر وہ عقیدہ جو انسان نے بنایا, بت پرستی ہے. خدا سے ہٹ کر جو بھی چیز, وہ کوئی بھی عالم ہو, وہ کوئی بھی 1 صدی 2 3 4 یا کسی بھی صدی کا عالم ہو, آپ کہتے ہیں جی بزرگاں نے یہ چیز بنائی ہے, آپ کہتے ہیں جی فلاں بشپ فلاں فادر فلاں بندے نے یہ چیز, او بھائی بنائی ہو, بائبل میں تو نہیں ہے نا, تو پھر بت پرستی ہے. ہر وہ بات جو بائبل سے ہٹ کر ہے, ہماری عبادت کا حصہ ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. دنیا میں طوفان آیا, بائبل کہتی ہے, یہ آخری بات ہے, اس نے کہا جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت, ابن آدم کے آنے کا وقت ہے, دوبارہ آنے والا ہے. جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت ہوا. اور پھر اس نے کہا جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا. یعنی جو نوح کے دنوں میں ہوا, یعنی جو لوط کے دنوں میں ہوا, جو برائی ان دونوں زمانوں میں تھی. لوط کے زمانہ میں اس قدر برائی تھی کہ فرشتے بھی ان کے پاس آ رہے ہیں تو وہ فرشتوں سے بھی بدکاری کرنا چاہتے ہیں.
آج بدکاری اس مقام پر پہنچ چکی ہے. آج کلیسیا میں بدکاری, آج زمانے میں بدکاری. دیکھیے عورت جو ہے, عورت